الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہے عزم حسین احمد سے بپا ہنگامہ گیر و دار یہاں، ارشد کی خطابت پھر سے بنی باطل کے لیے تلوار یہاں۔ 12 فروری کو دہلی کے رام لیلا میدان میں استاذ محترم صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے جو تقریر کی ہے، اس نے باطل کے خیمے میں تہلکہ مچا دیا ہے اور پورے عالم کے اندر اس تقریر پر بات چل رہی ہے۔ سارے میڈیا ہاؤسز میں اسی پر ڈیبیٹ چل رہے ہیں۔ اصل میں حضرت مولانا نے بہت دنوں سے جو 3 باتیں کہی جا رہی تھیں، اپنی تقریر کے اندر ان کا جواب بھی دیا ہے اور سچ کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور عربی کا ایک مقولہ ہے، الحق مرن، حق بات کڑوی لگتی ہے۔ اور کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ جو مرد حق ہوتا ہے وہ ہمیشہ حق بات کہتا ہے، جو باطل ہوتا ہے اسے حق بات ایکسیپٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ وہ 3 سوالات کے جوابات بڑے اچھے انداز میں حضرت مولانا نے دیے ہیں۔ جو پہلا سوال کیا جاتا ہے گھر واپسی، عام طور پر یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے گھر واپسی کا، اور بڑے جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، کئی جماعتوں کے لیڈر ہیں اور رہنما ہیں، پڑھے لکھے طبقے، وہ اس بات کو دہراتے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے اہل علم جو اپنے آپ کو اپنے زوم کے اندر اہل علم کہتے ہیں، انہیں بھی تاریخ سے واقفیت نہیں ہے، یا واقفیت ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں۔ یہ تو اور زیادہ خطرے کی بات ہے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ گھر واپسی کا جو نعرہ دیا جاتا ہے کہ اپنے گھر واپس چلے آؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جتنے مسلمان تھے وہ سارے کے سارے پہلے غیر مسلم تھے، اپنے پوروجوں کی طرف واپس چلے آؤ۔ حضرت نے اپنی تقریر میں کھل کر یہ بات کہی ہے کہ سب سے پہلا جو انسان وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ نے بھارت کی سرزمین پر پیدا کیا تھا، اور ان کا دین اسلام تھا، اور اسلام جو ہے یہ بھارت کا دین ہے، یہ کوئی غیر ملکی دین نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے دیش کا دین ہے۔ اور جو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے دین اپنے گھر واپسی کر لو، تو یہ در حقیقت تم کو کرنا ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے، ہم تو اپنے دین پر ہیں۔ گھر واپسی کی ضرورت تمہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کا دین اسلام تھا، شیس علیہ السلام کا دین اسلام تھا، نوح علیہ السلام کا دین اسلام تھا۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی ہے، توحید کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کے بعد دیگر دیانیں باطلہ اس دنیا کے اندر موجود ہوئے ہیں اور طرح طرح کے بتوں کو تراش لیا ہے۔ اس دین کے اوپر واپس آ جاؤ۔ اور دوسری چیز، یہ دوسرا سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام غیر ملکی مذہب ہے، یہ بات سرے سے قطعاً باطل ہے۔ اسلام غیر ملکی مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام اس ہندوستان کا مذہب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آج سے 1400 سال پہلے آئے تھے، وہ کوئی اسلام کے بانی نہیں تھے۔ اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسی دین کا لیٹسٹ ورژن پیش کیا ہے، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا، اسلام تو اس پہلے دن سے ہے جس دن سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس بھارت کے اندر وجود بخشا۔ اور جو تیسری چیز کہا جاتا ہے کسی کو گھر واپسی کرنا ہے تو وہ تم ہو، مولانا ارشد مدنی نے بہت ہی اچھے انداز میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جو ہمیں روز اپنے گھر بلایا کرتے تھے، آج جب ان کو اپنے گھر بلایا گیا، ہمارے گھر آنے کی دعوت دی گئی تو وہ برا مان گئے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی اس آواز کو بہت سے لوگ
ایکسیپٹ نہ کر سکے، قبول نہ کر سکے، حق بات کو قبول نہ کر سکے، اور ان کے پیٹ کے اندر مروڑ ہونے لگا۔ چنانچہ ایک جین سماج کے گرو ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر کے مائک پر کہا کہ مولانا نے جو باتیں کہی ہیں یہ سب فالتو کی باتیں ہیں۔ بہت شرم کی بات ہے کہ مولانا آپ کے ابا کے سامان ہیں، مولانا آپ کے والد کی طرح ہیں، اپنے والد سے اس طرح باتیں کی جاتی ہیں اور آپ تاریخ سے ناواقف ہیں۔ سب سے پہلے لوکیش جی آپ جائیے اور تاریخ کا مطالعہ کیجئے، خود اسی منچ کے کتنے سادھوؤں کا انٹرویو بعد میں آیا ہے، انہوں نے آپ کی سختی کے ساتھ تنقید کی ہے۔ اگر اختلاف بھی کرنا ہے تو اس کے آداب ہوا کرتے ہیں، اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے اختلاف کرنا ہوتا ہے۔ بہرکیف میں حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم جو استاذ محترم ہیں میرے، میں حضرت کی تقریر کی 101% تائید کرتا ہوں، اور جنہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، لوکیش جی ہوں یا اور ان کے جو ساتھی ہوں، میں ان کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب وہ شخصیت ہیں جو نہ صرف ہندوستان کے اندر جانے پہچانے ہیں بلکہ پورا عالم ان کی عظمت کو مانتا ہے اور ان کے علم کا لوہا مانتا ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کے ممبر ہیں، اور حضرت دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی حضرت ناظم تعلیمات ہیں، اور اللہ بڑی خدمات ان سے لے رہا ہے۔ حضرت نے جتنی باتیں کہی ہیں وہ ساری باتیں برحق ہیں اور بہت ہی زیادہ تحقیق کے بعد یہ باتیں کہی ہیں۔ اس لیے انہوں نے جو یہ کہا کہ آپ دلی چلے آئیں یا ہمیں سہارنپور بلا لیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت تو ہمارے استاد ہیں، آپ حضرت کو نہ بلائیں، آپ ہم جیسے لوگوں سے بیٹھ کر کے باتیں کر لیں، لائیو مناظرہ کر لیں اور ڈیبیٹ کر لیں، انشاءاللہ آپ نے جو باتیں کہیں گے اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور آپ نے جو یہ کہا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہیں، یہ سب فالتو کی باتیں ہیں، ہرگز آپ کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت مولانا کی جو باتیں ہیں وہ سب ریسرچ بیسڈ ہیں، تحقیق کی بنیاد پر ہیں۔ آپ کی کتابوں کے اندر، وید کی کتابوں کے اندر، تمام کتابوں کے اندر یہ باتیں درج ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس لیے میں بہت پرزور انداز میں حضرت مولانا کی تائید کرتا ہوں، اور حضرت مولانا کی جو وہاں پر انسلٹ کی گئی مائک کے اوپر جن لوگوں کی طرف سے، میں اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اس کو کنڈم کرتا ہوں، اور میں جمعیت علماء سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں، حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں، اور دیگر جو جماعتیں ہندوستان کی ہیں، خواہ جماعت اسلامی ہند ہو یا پھر اور کوئی جماعت اہل حدیث ہو، ساری جماعتوں سے اور سارے بڑے علماء سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنا بیان جاری کریں، اور حضرت مولانا کی اتنے لاکھوں لوگوں کے سامنے جو انسلٹ کی گئی ہے اس کے خلاف وہ اپنی قرارداد اور اپنی مذمت درج کروائیں کہ ہم سب حضرت مولانا کے ساتھ ہیں، اور جو بات حضرت مولانا کے خلاف کہی گئی ہے ان کی بات کو یہ کہا گیا کہ یہ بیکار باتیں ہیں، فالتو کی باتیں ہیں، اور انہوں نے پلیتا لگا دیا ہے، پلیتا تم نے لگا دیا ہے، تمہاری جو بات ہے وہ پیار و محبت سے ہٹی ہوئی ہے۔ حضرت نے حقیقت کو واشگاف کیا ہے اور پوری دنیا کے سامنے حق کو واضح کیا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کی چیز ہے اور ہمیشہ باطل مٹنے ہی والا ہے۔ اللہ رب العزت حق کو پوری دنیا کے اندر عام فرمائے، حضرت مولانا کا سایہ ہم خردوں پر اللہ تا دیر قائم فرمائے، اور پوری امت کو اللہ مولانا کے علم سے فیض یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔